پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سمز کی بندش کے لیے نیا پلان تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی اے نے نادرا سے ڈیٹا حاصل کر لیا، جس کے بعد 3 فیزز میں سموں کو بند کیا جائے گا۔ پی ٹی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے فیز میں جعلی اور منسوخ شدہ شناختی کارڈز پر رجسٹرڈ سمز کو بند کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ایکسپائرڈ شناختی کارڈز پر رجسٹرڈ سمز کو بند کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تیسرے فیز میں فوت شدہ افراد کے نام پر رجسٹرڈ سمز بند کی جائیں گی۔ سمز کی بندش کے حوالے سے پی ٹی اے کی جانب سے صارفین کو میسیجز موصول ہونا شروع ہو گئے۔ سموں کو مرحلہ وار بند کرنے کا عمل 16 اگست سے شروع ہوگا۔ ٹاپ سٹی کیس میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا آغاز۔ پاک فوج نے ابتدائی انکوائری میں الزامات درست ثابت ہونے پر سابق کور کمانڈر پشاور اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا۔ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز۔ پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل رینک کے افسر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل عدالت کا سربراہ لگایا جائے گا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوج نے تحویل میں لے لیا۔ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر پاک فوج نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف تفصیلی انکوائری کی۔ ان کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی گئی خلاف ورزیاں بھی ثابت ہوتی ہیں۔ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک محض احمد کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ فیض حمید اور ان کے بھائی نجف حمید ٹاپ سٹی کو غیر قانونی طور پر ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع سے رابطے کا مشورہ دیا۔ اٹارنی جنرل نے بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر سنگین الزامات کی تحقیق کے لیے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی بنائی گئی، جس کی سفارش پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف شفاف انکوائری ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں ملوث رہے۔ فیض حمید باز آنے والے نہیں تھے۔ فیض حمید کی سیاست میں مداخلت رہی ہے۔ 9 مئی واقعات میں فیض حمید کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 2013-14 میں شروع ہونے والی سازشوں میں یہی لوگ ملوث رہے۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید کا آپس میں قریبی تعلق تھا۔ سیاسی معاملات آ جائیں تو چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہتی۔ جو لوگ اقتدار کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت فیض حمید نے نون لیگ سے رابطہ کیا۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے موقع پر فیض حمید نے کہا میرے سر پر ہاتھ رکھیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت ہماری صفوں سے ایک بندہ شامل کیا گیا۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا جو باتیں کر رہا ہوں ان پر حلف دینے کو بھی تیار ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارر کا کہنا ہے کہ فوج نے تحقیقات کے بعد فیض حمید کو تحویل میں لیا ہوگا۔ فوج کا اپنا نظام اور طریقہ کار ہے۔ ایک سیاسی جماعت نے فیض حمید کو روحانی پیشوا مانا ہوا تھا۔ اتاتارر نے کہا ریٹائرمنٹ کے بعد مداخلت کا مطلب ہے سیاست میں مداخلت تھی۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی ثابت کرتی ہے ادارہ خود احتساب پر یقین رکھتا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے فوج میں احتساب کا عمل مضبوط ہے۔ فیض حمید کو تحویل میں لینے سے ثابت ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں۔ ایسا نہیں کہ فیض حمید کو صرف انکوائری کے لیے فوجی تحویل میں لیا گیا ہو۔ فیض حمید دھرنے میں جو ہوا آپ کے لیے علم ہے کہ اراکین اسمبلی کو مینیج اپوزیشن کے خلاف کیسز بنانا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ فوج کا اپنا سٹرکچر ہے، اپنا طریقہ کار ہے، وہ جو کارروائی کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے۔ میں نے سنا نہیں ہے اور فوج کی اپنی مرضی ہے اور اپنے ان کا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، وہ جس کو جیسے چاہے کرنا چاہے ان کی مرضی۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کا بھی ایک مطالبہ تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی کورٹ مارشل کی کارروائی کی جائے، اس متعلق کیا کہیں گے؟ میں نے نہیں خیال ہے کہ ہمارا کوئی ایسا مطالبہ رہا۔ عمران خان نے کیا، یعنی آپ ان سے ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ مجھے یاد نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ اگر میں نے دیکھی پوری اسٹیٹمنٹ دیکھی دیکھیں فوج کا سارا انٹرنل معاملہ ہے، وہ جیسے طریقوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے طریقہ کار سے جس کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں ان کی مرضی۔ ہمیں اپنے محاسبے کے نظام پر فخر ہے۔ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فیض حمید معاملے پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل، فوج میں کڑے احتسابی عمل پر ڈی جی آئی ایس پی آر واضح بیان دے چکے ہیں۔ 9 مئی کو ہونے والی پریس کانفرنس میں فوج کے خود احتسابی کے خود خال اور تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل ہے۔ خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ فوج میں خود احتسابی ایک سخت، کڑا،
مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل ہے. اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا، یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے. کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو، تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے. بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے. تو وی آر ویری پراؤڈ آف آر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اینڈ وی ہیو اٹ فرملی آن روٹیڈ. صرف اور صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ آلسو دس کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا. کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے اور فوجی افسران کے خلاف کیسز کی سماعت کرنے والی عدالت کیسے کام کرتی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کسی فوجی اہلکار کے دوران سروس غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے عدالت تشکیل دی جاتی ہے. فوجی عدالت ایڈجوٹنٹ برانچ کے ماتحت کام کرنے والے فوج کے قانونی ڈائریکٹوریٹ، جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کی ایڈوائس پر عمل میں لائی جاتی ہے. سینئر فوجی افسر پر مشتمل عدالت طے شدہ طریقہ کار کے مطابق متعلقہ کیس کو سنتی ہے اور فیصلہ دیتی ہے. فوج کے رولز اور ڈسپلن کے نفاذ اور ان پر چیک اینڈ بیلنس قائم رکھنا ہی اے جی برانچ کی ذمہ داری ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل عدالت کی صدارت حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کرتا ہے، جس کی معاملت میجر جنرل اور بریگیڈیئر رینک کا افسر کرتا ہے. استغاثہ کا وکیل بھی ایک فوجی افسر ہوتا ہے، جس کی نامزدگی جیک برانچ کرتی ہے. جیک برانچ فیلڈ کورٹ مارشل میں ملزم کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ اور انکوائری چالان چارج شیٹ فیلڈ کورٹ مارشل میں پیش کرتی ہے. کورٹ مارشل 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے مرحلے میں زیر تفتیش حاضر سروس یا ریٹائرڈ افسر کے خلاف کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے. دوسرے مرحلے میں سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے اور اگر ثبوت اور شواہد موجود ہوں اور جرم ثابت ہو رہا ہو تو آخری مرحلے میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا جاتا ہے. جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس افسر کے رینک کی مناسبت سے ایک مجاز اتھارٹی سزا کا فیصلہ کرتی ہے. جرم کی نوعیت پر افسر کی سزا کا تعین کیا جاتا ہے. ان سزاؤں میں رینک واپس لینا، سہولیات کی واپسی سے لے کر قید بامشقت اور موت کی سزا تک شامل ہے. سزا کی صورت میں ملزمان کو 40 دن کے اندر فوجی عدالت میں اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. اگر ملزمان فوجی عدالت کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں. قمر زمان قاہرہ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی پر رد عمل. کہا فیض حمید کے خلاف مس کنڈکٹ کے تحت کارروائی شروع ہوئی ہے. یہ تاثر درست نہیں کہ فوج نے یہ کسی کو پیغام دیا. تفصیلات آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ فیض حمید کے خلاف کیا ثبوت ملے ہیں. فیض حمید کے خلاف مس کنڈکٹ کے تحت کارروائی ہوئی ہے. یہ تاثر درست نہیں کہ فوج نے یہ کسی کو پیغام دیا ہے. قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ تفصیلات آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ثبوت ملے ہیں. سینیٹر فیصل وابڈا کا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف انضباطی کارروائی پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پاک فوج نے پیغام دیا موجودہ قیادت ایماندار ہے، آئین اور قانون کا نقصان ہو تو ایسے اقدامات ہونا ضروری ہیں. فیصل وابڈا نے کہا ہے یہ شروعات ہیں، ابھی اور بڑے بت گرنے ہیں. ٹاپ سٹی کا کیس اٹھے گا تو اور بھی کئی نام سامنے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ارشد شریف سے متعلق بھی حقائق سامنے آئیں گے. بات صرف کرپشن تک نہیں رہے گی، ملک کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا. 9 مئی کی پشت پناہی کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا. آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی مقدمے سے متعلق الزامات کے تحت کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا. فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی وجہ بننے والا ٹاپ سٹی کیس کیا ہے، جانیں گے اس رپورٹ میں. ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے مالک معز احمد خان کی جانب سے سپریم کورٹ پہ ایک درخواست دائر کی گئی کہ 12 مئی 2017 کو ان کو اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا. عدالت کو بتایا گیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی ایما پر ٹاپ سٹی کے ہیڈ آفس G11 مرکز پر چھاپا مارا گیا اور زمین کی رجسٹریاں، کیش، سونا اور دیگر قیمتی دستاویزات قبضے میں لے لیے گئے تھے. معز احمد خان نے درخواست میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سمیت کئی سابق فوجی افسران کو فریق بنایا تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 8 نومبر 2023 کو فیض حمید کے خلاف معز احمد کی درخواست کا فیصلہ محفوظ کیا. 14 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184/3 کے بیان پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فارمز موجود ہیں. فیصلے میں قرار دیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی پر عائد الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بعد ازاں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست پر پاک فوج نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی. فیصلے کے مطابق دلائل میں یہ
کے بعد سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹس سیل مذکورہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ایک اور کیس بھی نمٹا چکا ہے۔ 2018 میں زاہدہ جاوید کے سپریم کورٹ ہیومن رائٹس سیل میں درخواست پر ان چیمبر سماعت کی اور معز احمد کو کلیئر قرار دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متعلقہ ریکارڈ طلب کیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عہدہ چھوڑنے سے قبل تمام ریکارڈ کو ضائع کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے زاہدہ جاوید اسلم کیس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا، چیف جسٹس یا کوئی جج ان چیمبر آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں قانونی محاذ پر مسلم لیگ نون کو بڑی جیت مل گئی۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں دوبارہ گنتی کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال۔ سپریم کورٹ نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے عبدالرحمان کانجو، اظہر قیوم نہرا اور ذوالفقار احمد کو کامیاب قرار دے دیا۔ راجہ بشارت اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے لیے قانونی جنگ، مسلم لیگ نون کے تینوں امیدوار عدالتی محاذ پر سرخرو ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لیگی امیدواروں کی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نون لیگ کے امیدواروں کی اپیلیں منظور کر لی۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے NA 154 لودھرا، NA 81 گجرانوالہ اور NA 79 گجرانوالہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ دیتے ہوئے قرار دیا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ اور عزت کا مستحق ہے اور ارکان سے متعلق غیر ضروری ریمارکس دیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ جسٹس عقیل عباسی نے اختلاف کرتے ہوئے لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی ترازے پر نہیں الیکشن کمیشن کے اختیارات پر فیصلہ دیا۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کسی بھی غیر قانونی اقدام کا جائزہ لینے کے لیے بااختیار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں آئینی اور قانونی حکم نہیں کہ مداخلت کی جائے۔ عام انتخابات میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 3 آزاد امیدوار رانا فراز نون، بلال اعجاز اور احسن اللہ ورک کامیاب امیدوار قرار پائے تھے۔ نون لیگ کے مد مقابل امیدواروں نے دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن سے رجوع کیا تو الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے 3 امیدواروں کو کامیاب قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 3 امیدواروں کو کامیاب امیدوار قرار دیا تھا۔ پی ٹی آئی نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی جلد تقرری کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جلد کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر شدید تحفظات ہے۔ دوبارہ گنتی کے آڑ میں ہماری جیت کو ہار میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہماری 4 سیٹیں ایک پین کے اسٹروک سے کسی اور سیاسی جماعت کو دے دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کریں گے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا 17 سیٹوں والی جماعت کی مصنوعی اکثریت بنائی گئی۔ اس ملک کا کیا ہوگا جس میں آئین کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ ان کے ووٹ کو عزت نہیں دی جا رہی۔ رزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے، رزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے، M&A صاحبان نے اوت لے لیے تھے۔ اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ کوشش کی گئی پلان بی کی طرح کہ ریزرو سیٹیں ان کو نہ دی جائے۔ الحمدللہ ریزرو سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کے آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتے ہوئے سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے پارٹی کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ حکومت نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا تو احتجاج کریں گے۔ بانی تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی، احتجاج ہوگا۔ ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں۔ حسینہ واجد نے آرمی چیف، چیف جسٹس، پولیس اپنے پیچھے لگائی۔ حسینہ واجد نے جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا۔ یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن سے پہلے 9 مئی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ 9 مئی کی سٹیج جنہوں نے سجائی انہوں نے ہی 9 مئی کیا۔ ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا۔ قانون و انصاف کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں حقدار کو 6 ماہ تک محروم رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ گنتی کی کیس میں 2-1 سے فیصلہ دیا۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ مخصوص جماعت کا فارم 47 کا بیانیہ زمیں بوس ہو چکا۔ آپ نے عدالتی سسٹم کو اپنے نیفیریس ڈیزائنز کے لیے استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کو ڈیلے کاز کیا۔ ان 6 مہینوں کا حساب ان کو کون دے گا؟ عزت مآب ممبر جو قومی اسمبلی ہیں ان کو ان کی سیٹ سے دور رکھا گیا۔ اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ 4000 کے حوالے سے ہے کہ صوبائی سیٹ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہوگی اس میں دونوں
کینڈیڈیٹس کے درمیان جو جیتنے والا اور جو رنر اپ ہے 4000 کا اگر یا 4000 سے کم فرق ہے تو وہ ریکاؤنٹ ہو سکتا ہے. فارم 47 کا پرچار کرتے ہیں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے آج ان کا وہ فارم 47 کا جو جھوٹا بیانیہ ہے وہ بھی زمین بوس ہو چکا ہے. بانی پی ٹی آئی نے مجھے پاکستان آنے سے منع کیا، ہمارا اور بانی پی ٹی آئی کا ساتھ برقرار رہے گا. چودھری منس الہی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کے بغیر ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. چودھری پرویز الہی مکمل صحتیاب ہوتے ہی سیاست میں عملی طور پر آئیں گے. 9 مئی کو پولیس کہیں نظر نہیں آئی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے انتخابی نشان لیا گیا، ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم عوامی عدالت میں جائیں گے. کسی دن بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لوگ باہر نکل آئے تو ہم عوام کے ساتھ ہوں گے. سب سے میری بات ہوئی تھی ان کی ارسٹ سے کچھ دن پہلے، تب انہوں نے مجھے بڑا کلیئرلی کہا تھا تم بالکل ابھی پاکستان نہ آنا. تو وہ ظاہر ہے ان کو خان صاحب کا ویژن زیادہ، ان کو چیزیں نظر آ رہی تھی کس طرف جا رہی ہیں. ہماری کمٹمنٹ تھی خان صاحب سے تو ہم تو اسی پہ قائم رہے اور اب بھی ہم قائم ہیں. عمران خان صاحب سے بات چیت کیے بغیر حالات بہتر نہیں. 9 مئی کو کیا ہوتا ہے کہ 9 مئی کو آپ کو کہیں پولیس نظر نہیں آ رہی، تو وہ یہ اس کو ڈسکس کرنا اور اس کو ایکچولی انویسٹیگیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. والد صاحب کی تقریباً 80 ایئرز ایج ہے ان کی، اور جب وہ سلپ ہوئے ہیں وہاں پہ ڈیالہ میں، اس کے بعد ان کی جو رب کیج ہے اس کو کافی سیریس ڈیمیج آیا ہے. جب تک وہ پراپرلی ہیل نہیں کرتے تب تک ان کے لیے باہر نکلنا، ایکٹیو ہونا جو ہے بڑا مسئلہ ہے. انشاءاللہ جس دن ان کی پراپر ریکوری ہوگی تو باہر بھی آئیں گے، ٹی وی انٹرویوز بھی کریں گے اور پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پراپر پارٹیسپیٹ کریں گے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ماضی میں کسی اور کی جنگ کا حصہ بننے سے ریاست کو نقصان ہوا. صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں 1970 کے بعد ہمیں تقسیم کیا گیا، ہماری غلطی سے ہمیں پڑوسی ملک کی جنگ میں دھکیل دیا گیا. بھارت میں اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں، مودی حکومت اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے. اسی وجہ سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا. غزہ پر میزائل گرانے والے یہ نہیں دیکھ رہے مسلمان ہیں یا نہیں. 70 سے جو پاکستان کے ساتھ ایسٹ پاکستان کے بعد ہوا اس کو ہی آئینی ہم گواہ ہیں. اور تب سے اس زمانے تک سے ہمیں جس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا، پھر ہمیں کمزور کر کے اور پھر ایک محلے کی ایک ہمارے پڑوس ملک کی جنگ میں جھونک دیا گیا. آج مودی کی انڈیا میں مائنورٹیز کو سیف ہیون نہیں ہے. غریبوں اور امیر کا پاکستان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے نہیں سوچا تھا. ماضی پر رونے کے بجائے آگے بڑھنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ارشد ندیم نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں بلند کیا. وسائل کی کمی نہیں، نوجوان نسل کو مواقع فراہم کریں گے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. چین کی ترقی کی مثال سب کے سامنے ہے. ملک کو عظیم بنانے میں نوجوان اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس سال 10 لاکھ بچوں کو اسمارٹ فونز فراہم کریں گے. غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان یہ حضرت قائد اعظم نے نہیں سوچا تھا. ماضی میں جھانک کر رونا دھونا نہیں بلکہ ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ارشد ندیم کو سب تالیاں لگائیں کہ اس نے پاکستان کا نام بلند کیا. پاکستان کے بچوں اور طالب علم بچوں اور بچیوں کو 10 لاکھ سمارٹ فونز آپ کے حوالے کریں گے. سندھ حکومت نے مفت ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا. ASSL اور لوکل کاؤنسلز ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدے پر دستخط. تقریب میں صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے. معاہدے کے تحت پہلے مرحلے میں سکھر، روہڑی، خیرپور اور گھوٹکی سے کراچی مریضوں کو لانے کے لیے ایئر ایمبولینس سکھر ایئرپورٹ پر موجود ہوگی. کمپنی پہلے مرحلے میں 3 اضلاع سے ماہانہ 5 ایسے مریضوں کو سہولیات مفت فراہم کرے گی اور جو ادائیگی نہیں کر سکتے باقی ماندہ ایسے غریب افراد جن کو یہ سروس فراہم کی جائے گی ان کی ادائیگی لوکل کاؤنسلز کریں گی اور کمپنی انہیں رعایت دے گی. صدر مملکت آصف علی زرداری کی تحصیل جنڈ کے گاؤں بھنڈر میں لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک شہید کے گھر آمد. صدر مملکت لیفٹیننٹ جنرل عزیر محمود ملک شہید کے لواحقین سے تعزیت کرنے کے لیے پہنچے اور شہید کے اصالے ثواب کے لیے دعا کی. لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک شہید کو ملک کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا گیا. عزیر شہید نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے بہادر شہداء پر فخر ہے.
یہ بے مثال قربانیاں قوم کو جلا بخشتی ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مستونگ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیور بھی جاں بحق ہو گیا۔ زخمی ڈرائیور کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں بحق نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر پنجگور قافلے کے ساتھ کوئٹہ سے پنجگور جا رہے تھے۔ شاہد کے مطابق درجن سے زائد مسلح افراد نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ کھیلوں کے میدان سے آپ کو بتائیں، مجھے T20 بیلفاسٹ کھیلنے بھیج دیا گیا اور ایک روز قبل بتایا کہ آپ کی NOC کینسل ہو گئی ہے۔ قومی سپنر اسامہ میر کا کہنا ہے کہ مجھے ورلڈ کپ میں ٹیم سے ڈراپ کیا گیا، لیگ کھیلنے کے لیے NOC مانگا گیا تو کہا گیا کہ آپ جاؤ، وہاں پہنچ جائے گا۔ اور NOC کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وہاب ریاض سمیت تمام سلیکٹر سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ یہ بات جھوٹ ہے کہ میں خود ہی لیگ کھیلنے انگلینڈ چلا گیا۔ جب ریزن مجھے بتایا گیا کہ آپ کو ہم نے ڈراپ کیا ہے، یہ وجہ ہے، ہم نے ایپ کمبینیشن بنایا، ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اوکے۔ اس کے بعد میں نے NOC کا کہا، میرے بات ہوئی، مجھے سارے سلیکٹرز کی کال آئی، وہاب بھائی کی، رزاق بھائی تھے، اسد بھائی تھے، محمد یوسف بھائی تھے، تو مجھے بولا کہ آپ کو کل NOC مل جائے گی تو آپ جاؤ۔ میں نے اسی کے اکارڈنگلی ٹکٹ کروائی اور میں گیا ہوں۔ میں نے پریکٹس بھی سٹارٹ کر دی ہے، یہ وہ، پھر میں پوچھتا رہا ہوں NOC کے بارے میں، یہ وہ ایسے۔ تو اس کے بعد مجھے لاسٹ ڈے تھا جب میرا سبمٹ کروانے کا تھا، مجھے بولا گیا کہ آپ کی NOC ڈکلائن ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ 2 NOCs آلریڈی لے چکے ہو۔ کچھ نہ میڈیا میں بھی یہ چلایا گیا کہ اسامہ خود ہی چلا گیا۔